بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ طاقتور حلقوں سے بات چیت جاری ہے اور ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہم لوگ۔ تو اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پاکستان آرمی کے چیف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، اس سے جو ملاقات کی پچھلے دنوں بازگشت جاری تھی، تو اس کا مطلب ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان آرمی کے کچھ سینئر افسران سے ان کی ملاقات اور ان کے ساتھ بات چیت مختلف ٹائمز کے اوپر جاری ہے اور ابھی تک جاری ہے، اور جس کا اقرار ابھی عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی درست بات ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ ابھی تک شاید اتنے میچور نہیں ہو سکے کہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، یا کوئی اس طرح کی پولیٹیکل بڑی فگر موجود نہیں ہے کہ جو کسی تنازع کی شکل میں ان کا باہمی جو جھگڑا ہے اس کو بٹھا کے حل کروا سکیں۔ تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ، پاکستان آرمی کو ہی آگے آنا پڑتا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف نہ جائے اور ملک کے اندر انسٹیبلٹی نہ رہے۔ تو عمران خان نے یہ جو بات کی ہے اور یہ جو اقرار کیا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے اور بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ فوج صرف حکومت کی فوج نہیں ہوتی، یہ پورے پاکستان کی فوج ہے، اور جو سپہ سالار ہے وہ کل پاکستان کا سپہ سالار ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز جو ہے اس کی طرف جو پچھلے کافی عرصے سے ہم اشارہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو بے حیثیت ادارہ پوری افواج پاکستان کو متنازع نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی وائلیشن کی ہے، کوئی مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے، کوئی بھی اس نے اپنی پولیٹیکل انٹرفیرنس کی ہے، تو تاریخ اس کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ ابھی آپ اتنی جلدی میں آ کر پورے کے پورے ادارے کو رونتے ہوئے اب پورے ادارے کی تذلیل نہ کریں، کیونکہ کل کو جب آپ کی حکومت بھی بنے گی تو آپ کو انہی لوگوں سے بات چیت کرنا ہوگی، انہی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ نے ان کو بالکل ہی اپنا اوپوننٹ بنا لیا، بحیثیت ادارہ اوپوننٹ بنا لیا، تو یہ نہ ہی کوئی میچور اپروچ ہے، نہ ہی قائدانہ ایک ویژن ہے، اور نہ ہی یہ ملک کے بہتر انٹرسٹ کے اندر ہے۔ تو ابھی یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ ایک بہت ہی درست بات ہے، اور امید ہے کہ ان کی جو بات چیت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کسی نتیجے پہ پہنچے اور ملک جو ہے وہ کسی خانہ جنگی سے بچ سکے۔ لیکن عمران خان نے ساتھ ہی ٹیکسلا کے اندر جلسے میں دوبارہ سے گولہ باری شروع کر دی ہے۔ ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو کوئی شک ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں؟ باقی اتنے زیادہ پولیٹیکل اوپوننٹس پڑے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم کی اتنی جماعتیں ہیں جو ان کی اوپوننٹ ہیں، اور ان کی سب سے بڑی جو حریف ہے پی ایم ایل این، ان کے خلاف جتنی مرضی بات چیت کرتے جائیں، ان کے جو اوپوننٹ ہیں مولانا فضل الرحمان ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور جتنی بھی جملہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف آپ جو مرضی بولتے جائیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ آپ کی فیور میں جائے گا اور وہ لانگ رن میں آپ کی فیور میں جائے گا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا، ملک کا فائدہ نہیں ہے، اور ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ گولہ باری کرتے جا رہے ہیں، تو مذاکرات کو جاری رکھیں، اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور بات ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بھی مرضی ہو، مریم نواز آ گئی ہیں، پاسپورٹ مل گیا ہے، نواز شریف نے واپس آنا ہے، اسحاق ڈار واپس آ گیا ہے، اور باقی جتنے بھی سیاسی کھلاڑی ہیں ملک کے اندر جو بھی چل رہا ہے، اگلا جو بھی الیکشن ہوگا وہ الیکشن 3 مہینے بعد ہوتا ہے، 4 مہینے بعد ہوتا ہے، یا وہ سال بعد وہ الیکشن ہوتا ہے، واٹ ایور از دا ٹائم لائن۔ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ کتنی اکثریت سے آتے ہیں، وہ سمپل میجورٹی سے آتے ہیں، 2/3 سے آتے ہیں، 3/4 سے آتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو جب کامیابی نوشتہ دیوار ہے تو ایسی صورت میں جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا ہے، دیٹ از ریلیک آف دی پاسٹ۔ تو اس ٹائم عمران خان کو مزید جو کشیدگی ہے مسلح افواج پاکستان کے ساتھ وہ مول نہیں لینی چاہیے اور مذاکرات جاری رکھنے چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور بات
تحریک طالبان نے دوبارہ سے جو حملے ہیں ان کے اندر بہت ہی شدت اختیار کر لی ہے، اور پاکستان کے اندر جو یہ ان کے حملے ہیں وہ پچھلے جو کچھ مہینوں سے جب سے انہوں نے سیز فائر کو ختم کیا ہے، حملے بہت تیز ہو چکے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے. اور اس سلسلے میں 2022 کے کسی ایک ماہ میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات گزشتہ ماہ دیکھے گئے. گزشتہ ماہ یعنی ستمبر کے اندر اگست 2022 کے مقابلے ستمبر میں حملوں میں 35% اضافہ ہوا. مجموعی طور پر دہشت گردی کے 42 واقعات ریکارڈ کیے گئے، جن میں 40 افراد مارے گئے، اور 35% اضافے کے ساتھ اگست 2022 مقابلوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں 8% اضافہ ہوا. دہشت گردوں نے 42 حملے کیے، جن میں 24 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار سمیت 40 افراد شہید ہوئے، 19 سیکیورٹی اہلکار سمیت 77 افراد زخمی ہوئے. مجموعی طور پر 60% شہادتیں سیکیورٹی فورسز کی تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فورسز دہشت گردی کا مرکزی ہدف ہیں. اگست 2022 میں عسکریت پسندوں نے ملک بھر میں 31 حملے کیے، جن میں 37 افراد شہید اور 55 زخمی ہوئے. تو تحریک طالبان پاکستان کے جو حملے ہیں ان میں شدت آتی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی ابھی تک ہم نے سدباب نہیں کیا. ملک کے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ ان کا پرائمری ٹارگٹ ہیں، اور ستمبر کے اندر ان میں بہت ہی زیادہ 35% اضافہ ہوا ہے، اور آگے بھی امکان اسی بات کا ہے. تو حکومت پاکستان اور مسلح افواج پاکستان کو اس کا بر وقت جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے خلاف جتنی بھی تعدیبی کارروائی ہے وہ کرنی چاہیے، تاکہ اتنے عرصے سے ہم نے یہ جو 80,000 قربانیاں دے کے اتنا بڑا نقصان کرا کے ملک کے اندر دہشت گردی کو 80 سے 90% کم کیا ہے، وہ دوبارہ پنپ نہ سکے. اور اس کے ساتھ ناظرین ایک اور بات، جو افغانستان کی حکومت ہے طالبان کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے اندر سے کسی بھی ملک کے خلاف اپنی سرزمین کے استعمال ہونے کو ہم بغاوت قرار دیں گے. یعنی جو بھی شخص یا جو مسلح جو گروہ ہے وہ افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان یا کسی بھی ملک کے خلاف وہ دہشت گردانہ کارروائی کرے گا تو وہ بغاوت گردانی جائے گی. تو ایسی صورت کے اندر یہ جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے، ٹی ٹی پی کے اوپر بھی افغانستان کی حکومت کو بغاوت کا مقدمہ درج کرنا چاہیے. جمعے والے دن بھی ہمارے آفیسرز اور جوان شہید ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بخوبی کہ افغانستان خود ابھی تک بہت سیریس طریقے سے شکار ہے دہشت گردی کا. جو کابل کے اندر جمعے کو یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے، درجنوں کے حساب سے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہو گئے ہیں، اور افغانستان خود بھی اس کا شکار ہے. تو یہ جو دہشت گردی ہے اس کو بہت ہی زیادہ ایک کنسولیڈیٹڈ اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے اور ایک مستقل اور استقامت کے طریقے سے ہم کو آگے بڑھانا ہوگا. اس کے خلاف جتنی بھی اینٹی ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہیں، تب بھی افغانستان سے پاکستان سے دہشت گردی جو ہے اس کا کلیتاً خاتمہ ہو سکے گا. تو یہ جو ذبیح اللہ مجاہد نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہ بہت ہی خوشائند اسٹیٹمنٹ ہے، اور ہم اس کو سراہتے ہیں، اور پاکستان کی حکومت یہی چاہتی ہے. اور پاکستان نے تو بہت ہی زیادہ قربانیاں دی ہیں طالبان کو حکومت میں لانے کے سلسلے میں. پاکستان نے جو بھی پازیٹیو رول پلے کیا ہے اس سلسلے میں ان کو اس چیز کا وہ احسان مند ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی امریکہ پاکستان کو سمجھتا ہے کہ ادھر سے امریکن آؤٹیج میں پاکستان کا کلیدی رول ہے، اور اپنی فیلئر کو وہ پاکستان کے اوپر پاکستان کا ایز اے اسکیپ گوٹ بھی استعمال کرنا چاہتا ہے. تو طالبان حکومت نے یہ جو بات کی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اگر وہ عمل بھی کر دیں گے، اور ٹی ٹی پی کے کچھ ایلیمنٹس پہ اگر یہ مقدمہ چلائیں گے، تو اس سے طالبان کی حکومت کا عالمی برادری میں افغانستان پاکستان کی ریلیشن شپ میں بہت ہی زیادہ بہتری آئے گی. اور اس کے ساتھ ناظرین، جو خامنائی ہیں ایران کے سپریم لیڈر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو افغانستان کے اندر ایران کے اندر جتنی بھی ہو رہی ہیں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے منصوبہ بندی میں ایران امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے. تو واقعتاً پوری دنیا کے اندر یہ جو ایکٹیو ہو چکی ہیں چیزیں، اس کے اندر انہی کا ہاتھ ہے.
تو یہ بہت ہی سیریس صورتحال ہے. جو امریکہ پوری دنیا کے ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنا پھرتا ہے، لیکن یہ اپنے اوپوننٹس کے خلاف اتنی زیادہ پروپیگنڈا کی وار میں کسی قدر بھی، کسی لمحے بھی کوئی سستی نہیں کرتا. تو یہ خامنائی کی بات میں بہت صداقت ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.